نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ المائدہ ہمارے سامنے ہے اور ہم اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ المائدہ کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے ہو رہا ہے، اور یہ خطاب اس سورہ مبارکہ میں 16 مرتبہ وارد ہوا ہے، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ اس سورہ کے تمام احکام ایمان کے تقاضے اور ایمانی مطالبات ہیں۔ سورہ المائدہ کا بنیادی مضمون ان اللہ یحکم ما یرید ہے کہ جو چاہے حکم دے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، وہ جو چاہے حکم دے اسے حق حاصل ہے۔ اور وجہ استحقاق کیا ہے؟ اس سورہ کی بالکل آخری آیت للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، کیونکہ وہ کائنات کا مالک ہے، آسمانوں کا، زمین کا، جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کا مالک اللہ ہے اور پھر ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے اگر تم اسے مالک اور قادر مانتے ہو تو اس کے تمام احکام بھی مانو۔ ہمارے گھر میں ہمارا حکم چلتا ہے تو جو کائنات کا مالک ہے اس کی کائنات میں اس کے جہان میں اسی کا حکم چلے گا، اور پھر وہ مالک بھی ایسا ہے کہ بے بس نہیں ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ پہلا حکم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو عہدوں کو، بندشوں کو پورا کرو۔ وہ عہد جو اللہ سے کیے، وہ عہد جو تم نے آپس میں کیے، وہ عہد جو اقوام نے اقوام سے کیے، جو بھی عہد کیے ہوئے ہوں انہیں پورا کرو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ حلال اور حرام کا خیال رکھو۔ فرمایا کہ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب چرندہ چوپائے حلال کیے گئے ہیں۔ مویشی گھروں میں جو جانور پالے جاتے ہیں، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، تو جو ان کی قسم کے چرنے والے چوپائے ہیں وہ حلال ہیں، اور ان کی قسم کے وہ ہیں کہ جن جانوروں میں کچلیاں نہ ہوں اور جن کی غذا نباتی ہو، حیوانی نہ ہو، یعنی درندے، وہ حلال نہیں ہیں۔ اور حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پرندے جو پنجہ مار کے شکار کرتے ہوں وہ بھی حلال نہیں ہیں، وہ بھی اسی میں داخل ہیں۔ دوسرا حکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جو خدا پرستی کی نشانیاں ہیں۔ جس دور میں اللہ جسے شعائر میں داخل فرما دے وہ سب چیزیں اللہ کی یاد کا سبب ہیں، اللہ انہیں دیکھ کر یاد آتا ہے، تو فرمایا کہ ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اسی طرح حرمت والے مہینوں کی، اور نہ ہی اس جانور کی جو کعبہ میں قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے، نہ صرف قربانی کی بلکہ وللقلائد، جو پٹے ان جانوروں کے گلے میں لٹکائے گئے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ اور اسی طرح جو زائرین بیت اللہ کو جا رہے ہیں ان کو بھی تنگ نہ کرو، وہ تو اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں جا رہے ہیں، تم اگر تنگ کرو گے تو گویا اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے بن جاؤ گے، تو خبردار یہ کام نہ کرنا۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم اصول ارشاد فرمایا گیا کہ دیکھو ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر تمہیں مسجد الحرام میں جانے سے روکا تھا، عمرہ کرنے سے روکا تھا، اب مکہ تمہارے پاس ہے، تو دیکھو کسی قوم کی نفرت اور ان کی ضد تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم زیادتی کرنے لگ جاؤ، یہ کام نہ کرنا۔ انہوں نے غلط کام کیا تو ان کے جواب میں تم غلط کام نہ کرو، بلکہ اسے یاد رکھو کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، خواہ وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں۔
اور گناہ زیادتی نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، خواہ وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں۔ یہ ایسا اہم اصول ہے کہ اگر اسے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یہ سارے جھگڑے خود بخود نمٹتے چلے جائیں گے۔ اب حرمت کے حرام جانور کچھ بیان فرمائے گئے۔ تمہارے لیے مردار حرام کیا گیا ہے، مردار خواہ کسی طرح سے بھی ہو جائے وہ حرام ہے۔ ذبح کے وقت بہتا ہوا خون وہ حرام ہے، خنزیر کا گوشت اور اس کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ اسی طرح جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا جائے، وہ جانور حرام ہے۔ یعنی اس میں مردار میں اور خنزیر میں اس میں تو ان کی یعنی جسمانی طور پر اور حسی طور پر گندگی پائی جاتی ہے، لیکن جس جانور کو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا جائے اس میں عقیدے اور نیت کی خباثت شامل ہو جاتی ہے، اس لیے وہ جانور حرام ہے۔ فرمایا کہ ہدی کے مقابلے میں جو جانور، یعنی پہلے ہدی کا ذکر ہے جو کعبۃ اللہ لے جائی جائے تو اس کا ادب کرو، لیکن وہ لوگ کہ جو آستانوں پر جانور ذبح کرتے ہیں تقرب کے لیے کہ صاحب مزار ہم سے خوش ہو جائیں گے، فرمایا کہ وہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ جانور ذبح کرنے سے مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اسی لیے ہم حکم ہے کہ کہو بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام پر، لیکن اگر نیت خراب ہے تو وہ جانور بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو، یہ وہم پرستی اور یہ شرک میں داخل ہے اور اس میں ہر طرح کا جوا داخل ہے۔ فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری فرما دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر قسم کی گندگی ظاہری اور باطنی سے بچنا یہ اسلام کا لازمی تقاضا ہے۔ اسلام تو قبول کر لیا لیکن یہ جوا اور اس طرح کے ساری خباثتوں کا ارتکاب بھی کر رہا ہے تو ابھی پورا اسلام اس کے دل میں راسخ نہیں ہوا۔ فرمایا کہ شکاری جانور کا شکار حلال ہے، یہ تب حلال ہوتا ہے کہ جب 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی چیز وہ شکاری جانور سدھایا ہوا جانور ہو، اور سدھایا ہوا ٹرینڈ وہ جانور ہوتا ہے کہ اگر کتا ہے تو شکار کو پکڑے تو خود نہ کھائے، اور اگر باز ہے تو بلانے پر فوراً پلٹ آئے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مالک کے کنٹرول میں ہے، اپنے لیے شکار نہیں کر رہا، وہ مالک کے لیے شکار کر رہا ہے۔ دوسری چیز شکار پر خود چھوڑا جائے۔ تیسری چیز جب چھوڑا جائے تو تکبیر پڑھ کر چھوڑا جائے۔ اب اس کا پکڑنا یوں ہی ہے کہ جیسے مالک کا پکڑنا ہے، اور اسے جب پکڑ لے گا اور پھر اس کے ذبح کر لے گا تو وہ جانور اس کے لیے حلال ہے۔ فرمایا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب یہود اور نصارہ، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ اب معاملہ ذرا بگڑ گیا۔ یہود میں بھی معلوم نہیں کہ جیسے ہمارے ہاں لوگ کئی ملحد اور بے دین ہیں، اسی طرح نصارہ میں یہود میں بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ بے دین ہیں، تو تحقیق کر لینی چاہیے، لیکن بنیادی طور پر ذبیحہ حلال ہے۔ اسی طرح کتابی عورتوں سے، یعنی اہل کتاب عورتوں سے نکاح حلال ہے، لیکن آخر میں یہ چیز فرمائی کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کا انکار کر دے گا تو اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ یعنی نکاح تو جائز ہے، لیکن اگر اپنا دین خطرے میں پڑ جائے، ایسا ماحول ہے تو پھر پرہیز کرنا بہتر ہے۔ تیسرا حکم دیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب نماز کے لیے نماز ادا کرنا چاہو، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کر لو، غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر لو، اور پانی اگر نہیں مل رہا یا پانی استعمال کرنے میں بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو پھر تیمم کر لیا کرو۔ ارشاد ہے
عہد الہی کی پابندی کرنا یہ لازم ہے۔ جو جو اللہ نے تم پر نعمتیں کی ہیں انہیں یاد رکھا کرو۔ خاص طور پر پھر یہ بعد میں حکم دوبارہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے جو تم پر نعمت کی ہیں، جو جو نعمتیں کی ہیں انہیں یاد رکھو۔ خاص طور پر دنیاوی غلبہ عطا فرمایا اور تمہارا رعب دوسرے کے دلوں میں ڈال دیا کہ جو لوگ تم پر حملہ کرنا چاہتے تھے ان کے ہاتھوں کو اللہ نے باندھ دیا اور تم حملے سے بچ گئے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، تو اس لیے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ دیکھو، مومن کی سیاست، اہل ایمان کی سیاست کی بنیاد دو چیزیں ہیں، ایک تقوی ہے اور دوسرا اللہ پر توکل ہے۔ تقوی اور توکل یہ دو چیزیں مومن کی سیاست کی بنیاد ہیں۔ اسی طرز سیاست سے دنیاوی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعمتوں کو یاد رکھو اور تقوی اختیار کرو۔ اس حوالے سے اب یہود کے احوال ذکر کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے تقوی کا دامن بھی چھوڑ دیا اور اللہ کی نعمتوں کو بھی فراموش کر دیا۔ سب سے پہلے تو اللہ نے اپنے انعام ذکر فرمائے جن کا ذکر پہلے بھی ہو چکا، اور پھر احکام کا ذکر کیا، وہی جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، احکام ہیں، وہ ان کو بھی دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے ان احکام کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ سے عہد کیے تھے، ان عہدوں کو توڑ دیا۔ فرمایا کہ عہد شکنی سے لعنت پڑتی ہے، اس لیے ان پر ہم نے لعنت کی اور ان پر اپنا غضب نازل کیا۔ دل سخت ہو جاتے ہیں، اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر کتاب اللہ میں تحریف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتاب اللہ کا احترام دل میں نہیں رہتا، جو چاہے اس میں بدل دیا جائے اپنی مرضی کے مطابق، کوئی دل پر اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح کتاب اللہ سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، یہ عہد شکنی کی سزائیں ہوتی ہیں۔ پھر اللہ نے نصارہ کا ذکر فرمایا، اور اس درمیان میں یہود کے لیے بھی کہا، نصارہ کے لیے بھی فرمایا کہ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، ہم نے یہود کو کتاب دی، انہوں نے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، نصارہ کو دی، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھانا بھول گئے۔ تو یہود نے کتاب اللہ کو نظر انداز کیا، تحریف میں مبتلا ہوئے، لعناہم، تو لعنت میں گرفتار ہوئے۔ نصارہ نے کتاب اللہ کو بھلایا تو فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، تو وہ قومی انتشار کا شکار ہوئے، آپس میں جھگڑے، آپس میں لڑائیاں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کو نظر انداز کرنے سے یہ سزائیں ملتی ہیں، لعنت بھی اللہ کی پڑتی ہے اور قوم میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ آج ہمیں بھی جو سزا مل رہی ہے وہ اسی کتاب کو بھلانے کی وجہ سے ہے۔ فرمایا کہ اب اللہ کے رسول آ چکے، جو کچھ تم چھپاتے تھے اسے ظاہر کر رہے ہیں، اور یہ ایسے رسول ہیں جو پر نور ہیں، جن کا وجود سراپا نور ہے، اور کتاب بھی روشن کتاب لے کر آئے ہیں۔ تو آسمانی سبق انہوں نے بھلا دیا، اور وحی کی روشنی سے یہ لوگ محروم ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگ گئے تھے۔ تو فرمایا کہ اب یہ رسول آ گئے، تمہارے پاس نور آ گیا، لہٰذا اس نور کی روشنی میں، اس کتاب کی روشنی میں اپنی زندگی پوری کرو اور ان کا اتباع کرو۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ یہی مسیح ابن مریم ہے، حضرت مسیح کے بارے میں یہ کہا کہ حضرت مسیح یہی اللہ ہیں، لقد کفر، یہ لوگ پکے کافر ہیں، یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اب بھی جو نبیوں ولیوں کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھے کہ یہ گویا خدا ان کے اندر آیا ہوا ہے، حلول کر گیا، یا خدا نے اپنے اختیارات انہیں سونپ دیے، جو چاہے کرو، فرمایا کہ ایسے لوگ، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی شخصیت حضرت مسیح علیہ السلام سے بڑی تو نہیں ہے۔ جب حضرت مسیح کے بارے میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر انہیں تم خدا سمجھو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ ابھی پچھلے ہی دنوں میں سن رہا تھا
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک صاحب قصہ بیان کر رہے ہیں، اور مسجد میں بیان ہو رہا ہے کہ کسی قبر پر وہ پاؤں مار کر کہہ رہے تھے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ آج کی آیات میں آیا کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے نہیں کھڑا ہوا۔ 2-3 دفعہ کہا کہ قم باذن اللہ، نہیں کھڑا ہوا۔ اب شیخ کو غصہ آیا، جلال میں آئے، کہا کہ قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ قبر پھٹی اور زندہ اندر سے نکل آیا اور حضرت کی قوالی پڑھنا شروع کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عقیدے اب بھی لوگوں میں بیان کیے جا۔ اللہ کہتا ہے لقد کفر، یعنی حضرت مسیح نے اگر مردوں کو زندہ کیا تو باذن اللہ۔ آج کی آیات میں ہے کہ وہ پرندے وہ مجسمہ بناتے تھے اور پھونک مارتے تھے، فتکون طیرا باذنی، اللہ فرماتا میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، مردوں کو زندہ کرتے تھے میرے حکم سے۔ تو یہ عقیدے یہ سراسر شرکی عقیدے ہیں۔ یہود نے کہا، نصارہ نے کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بڑے پیارے بڑے لاڈلے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو بتاؤ کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں ہوتا رہا اگر تم اتنے ہی لاڈلے تھے؟ تو اسی طرح ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ بڑے گمراہ ہیں کہ ہم جو چاہے کریں، ہمیں نہیں پوچھے گا، ہمیں سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا یہود کا وہ واقعہ بیان کیا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اللہ نے نبوت بھی تمہارے اندر رکھی، حکومت بھی تمہارے اندر رکھی، تو اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ یہ فلسطین تمہارا ہے، قدم بڑھاؤ، ہم یہ ملک تمہیں دے دیں گے۔ لیکن وہاں کی خبریں سن کر ایسے مرعوب ہوئے کہ بالکل وہیں بیٹھ گئے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ سے کہا آپ اور آپ کا بھائی جائے اور جا کر قتال کرے، رب بھی جائے اور جا کر قتال کرے، جب شہر فتح ہو جائے گا ہمیں اطلاع کر دیجئے، ہم حلوہ کھانے کے لیے آ جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 40 برس اسی وادی تیہ میں، اسی صحرائے سینا میں سرگرداں رہے، 40 برس۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر کا کہا مانو گے تو دنیا میں بھی عزت اور اقتدار ملے گا، اور نافرمانی کی سزا میں راہ منزل وہ کھوٹی ہوتی چلی جائے گی۔ ذرا اپنے حوال پہ بھی غور کر لیجئے، کتنے سال ہو گئے؟ 76 سال۔ ابھی تک ہم اس چکر اس جنجال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارا نظریہ کیا تھا، کس لیے ہم نے پاکستان اللہ سے مانگا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، حابیل اور قابیل کا۔ ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی مردود ہو گئی۔ جس کی قربانی مردود ہوئی قابیل کی، وہ حسد میں مبتلا ہوا، غصے میں آیا۔ تو اس کے جواب میں حابیل نے یہ کہا کہ اللہ تو نیت کو دیکھتا ہے، تو اپنی نیت کو خالص کرو، لیکن اس نے غصے اور حسد میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور پھر بعد میں پچھتایا، خسارہ اٹھایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس وجہ سے چونکہ وہ ایک قتل ہوا تھا تو ہم نے بنی اسرائیل پر، یہ سب انسانوں کے لیے یہ حکم کر دیا کہ جو کسی ایک شخص کو بھی ناحق قتل کرتا ہے، وہ ایک کو نہیں گویا سب انسانوں کو قتل کر رہا ہے، اس لیے کہ قتل کی بنیاد، قتل کی راہ کھول رہا ہے، اور جو کسی ایک انسان کی زندگی بچاتا ہے وہ ایک کی نہیں گویا سب انسانوں کی زندگی بچا رہا، اس لیے کہ زندگی بچانے کی راہ وہ کھول رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام اور مفسدین کی سزا کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ آزما رہتے ہیں اور ملک میں فساد کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ملک کا امن تباہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے اور یا انہیں صلیب پر، سولی پر لٹکایا جائے،
یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ دنیا کی رسوائی ہے، آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے۔ اسی طرح جو لوگ معاشرے میں عریانی اور فحاشی پھیلاتے ہیں، الحاد اور زندقہ پھیلاتے ہیں، ان کی بھی یہی سزا ہے کہ وہ ملک میں امن کو تباہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں۔ چھٹا حکم دیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی جانب پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اس آیہ کریمہ سے کئی لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ وسیلے کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو کہیں اور وہ ہماری دعا، ہماری درخواست اللہ تک پہنچائے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ انسان کی شاہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہے، اور اسے کہنے کے لیے زبان پر لانے کی بھی ضرورت نہیں، دل میں بھی اگر انسان مانگتا ہے تو اللہ اسے بھی سن رہا ہے۔ عربی زبان میں وسیلے کا معنی ہے قرب، قرب تلاش کرو۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 57 میں اللہ نے یہ واضح فرما دیا کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کا حال تو یہ ہے کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود اللہ سے دعائیں التجائیں کر رہے ہیں اور اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں، ایہم اقرب، کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے۔ معنی بالکل واضح فرما دیا۔ تو وابتغوا الیہ الوسیلۃ، یعنی اللہ کی اطاعت کر کے اور اس کو راضی کرنے والے اعمال کر کے، طاعات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو، جس کی بہترین صورت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس پر غور کیجئے۔ اس میں یہ دعائے وسیلہ ہے، اس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آتی محمدن الوسیلۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ اگر وسیلہ کا معنی یہ کیا جائے کہ کسی شخص کے ذریعے سے وہ کوئی بات آگے اللہ تک پہنچائی جائے، تو اس اذان میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھی کوئی ہے کہ حضور ان کا وسیلہ تلاش کریں؟ یہ نہیں۔ وہ خاص مقام جو اللہ نے حضور علیہ السلام کے لیے رکھا ہے، وہ مقام شفاعت کبریٰ کا، مقام محمود، تو فرمایا، یعنی دعا میں ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر اے اللہ فائز فرما دے۔ لہٰذا اس میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ کفر نہایت ہی سنگین جرم ہے۔ دنیا بھر کی دولت دے دی جائے، کفر کا گناہ مٹ نہیں سکتا، اور ایمان کی قیمت دنیا بھر کی دولتوں سے زیادہ ہے۔ اب چور اور چورنی کی سزا بیان فرمائی، مرد ہو یا عورت ہو۔ سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ اب چور جیل میں جاتا ہے اور ہماری ہی ٹیکس پہ وہ پلتا رہتا ہے، ہمارے ہی خرچ پر۔ پہلے ہمارے گھر چوری کی اور اس کے بعد ہم پیسہ دیتے ہیں ٹیکس کا اور وہ اس چور پہ خرچ ہوتا ہے، اور جب باہر آتا ہے تو وہ دوسرے چوروں کی ٹریننگ لے کر اور پختہ چور بن کر باہر آتا ہے، پھر چلا جائے گا دنیا بھر کی جیلوں میں۔ لیکن اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے چوری کی ہے، وہ خود بھی عبرت حاصل کرے گا اور اس کو دیکھ کر لوگ وہ بھی عبرت حاصل کریں گے۔ تو اسلام نے سزا ایسی رکھی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ضالین ہیں، منافقین ہیں، ان کی سازشوں سے گھبراؤ نہیں، دین پر کاربند رہو تو ان کی سازشیں سب ناکام ہو جائیں گی۔ منافقین کا کردار یہ رہا اور اب بھی یہ ہے کہ اگر دین کا یہ حکم بتایا جائے تو اسے قبول کر لو، اور اگر یہ حکم نہ بتایا جائے تو اس کو مسترد کر دو، یعنی جس سے اپنا مفاد مجروح نہ ہوتا ہو، بس اتنا دین قابل قبول ہے، ورنہ رد کر دیا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک وہ رجم کا کیس آ گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ دیکھو تورات میں دیکھو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور اس میں حکم وہی رجم کا حکم تھا کہ اگر شادی شدہ لوگ وہ زنا کر لیتے ہیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ سنسار کیا جائے، چنانچہ سنسار کیا گیا۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے آئے تھے کہ تورات میں حکم رجم کا تھا، تو اس خیال سے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید اس میں کوئی نرمی فرما دے، لیکن آپ نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا۔ یہ بات تو یہاں تک ہے۔ اس کے بعد حکم یہ آ رہا ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، اور جتنے بھی زخم ہیں ان کا قصاص ہے۔ یہ حکم کتبنا علیہم، یہ تورات کا حکم ہے۔ اب تورات کا یہ حکم بلا تردید اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا، ہمارے لیے بھی واجب العمل ہے۔ تو جب یہ عمل یہ حکم واجب العمل ہے تو اس سے پہلے رجم کا حکم آ گیا اور اس کی تردید اللہ نے نہیں فرمائی، تو وہ حکم بھی ہمارے لیے واجب العمل ہے۔ کچھ لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے رجم کی سزا کا سرے سے انکار کر دیا۔ اجماع بھی ہے اور سنت متواترہ سے یہ سزا ثابت ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور نبی اور علماء وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتے تھے۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اور اس کتاب کی حفاظت ان لوگوں پر ڈالی گئی تھی جن کو کتاب دی گئی تھی، ان پر کتاب کی حفاظت ڈالی گئی تھی۔ گزشتہ جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں ان کی حفاظت ان قوموں پہ ڈالی گئی جن پر وہ نازل ہوئی تھیں، اور وہ ناکام رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ تورات میں بھی تحریفات موجود ہیں اور انجیل میں بھی آج تحریفات موجود ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جب اللہ خود اس کی حفاظت اپنے ذمے لے رہا ہے تو اس وجہ سے اس میں تحریف اور تبدیل نہ ہو سکی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکے گی۔ اور عالم اسباب میں اللہ نے یہ رکھ دیا کہ بہت سے ایسے لوگ امت میں پیدا فرما دے ہر زمانے میں کہ جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ آج بھی کروڑوں لوگ محفوظ ہیں، اب تو کتاب کی شکل میں محفوظ ہے اور نیٹ پر بھی موجود ہے۔ یعنی عالم اسباب میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، بالفرض اگر حافظ نہ بھی ہوں، کہ کتاب ضائع ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ کوئی ذرا سی بھی تبدیلی کرے فوراً اس کی تردید آ جاتی ہے کہ فلاں نے یہ گڑبڑ کر دی ہے۔ تو کتاب اللہ کی حفاظت خود اللہ جل شانہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن حفظ کرتے ہیں۔ اصل میں تو فرمایا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے حافظ ہیں۔ تو یہ حافظ اس کو ایک اسمی نسبت ہو جاتی ہے اللہ کے ساتھ، اور یہ اللہ کے اس منصوبے کا ایک فرد بن جاتا ہے۔ تو بہت بڑی سعادت ہے جسے اللہ حفظ قرآن عطا فرمائے۔ تورات کا اللہ نے ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ انجیل کا ذکر فرمایا اور ارشاد ہے کہ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہ لوگ ظالم ہیں، اور تیسری آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ فاسق ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن کا ذکر فرمایا کہ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ آپ فیصلہ کیجئے اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق۔ تو تورات اور یعنی سوچنے کی بات ہے کہ تورات اور انجیل کے مطابق اپنے اپنے دور میں تورات اور انجیل کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے یہ کافر، ظالم اور فاسق ہیں، اور ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے اور ہم قرآن مجید کے مطابق فیصلہ نہ کریں اور پکے ٹھکے سچے مومن رہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو جس درجے میں قرآن مجید کو نظر انداز کرتا ہے، کہیں کافر ہوگا، کہیں ظالم ہوگا، کہیں فاسق ہوگا۔ اس لیے اللہ نے حکم دے دیا اس کے مطابق اپنا فیصلہ کرو۔
بہت سے فرقے بن گئے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ تمہاری آزمائش ہے، جیسے اور بہت سی بیماریوں میں آزمائش ہوتی ہے، یہ فرقوں میں بھی آزمائش ہے۔ تم کیا کرو کہ اس میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تو اس عذاب سے ہم خیر حاصل کر سکتے ہیں۔ 7واں حکم دیا گیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ایسی دوستی کہ جس میں تمہاری امت پر اور تمہارے امت پہ زد پڑے اور تمہارے راز تک محفوظ نہ رہیں۔ دوست نہ بناؤ، تعلق سماجی تعلق ہو سکتا ہے، لین دین ہو سکتا ہے، لیکن دوستی صرف اللہ سے ہے یا اللہ والوں سے ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے تو دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے نہیں، اور جو تم میں ہو کر ان سے دوستی گانٹھے وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ داؤد کے نام پہ مرے اور قیامت میں جب اٹھے تو ڈیوڈ کے نام سے اٹھایا جائے۔ 8واں حکم ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، تو اللہ بہت جلد ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرمائے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور ان کی شان یہ ہوگی کہ مؤمنوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ یہاں یہ فرمایا ارتداد کے حوالے سے کہ اللہ ان کے بعد ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارتداد، دین سے پھرنا اسی وقت ہوتا ہے جب دل میں محبت نہ ہو۔ اگر دل میں محبت ہو اللہ کی تو کبھی اللہ کے دین سے کوئی شخص نہیں پھر سکتا۔ 9واں حکم دیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو لوگ تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بناتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، خواہ یہ مشرک ہوں یا کافر ہوں، اذان کا مذاق اڑائیں گے، نماز کا مذاق اڑائیں گے، فرمایا کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ پہلے تو کافر کام کرتے تھے، ہمارے اندر ماشاءاللہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، بے دین ہیں، ملحد ہیں، ہمہ وقت ان کا کام یہ ہے کہ دین کے احکام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا درست نہیں ہے۔ فرمایا لولا ینہاہم الربانیون، ان یہود کو ان کے پیر اور ان کے علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ بڑی تنبیہ کا انداز ہے، کیوں نہیں روکتے تھے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ علماء کی بنیادی ذمہ داری ہے، پیروں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتائیں یہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ یہ لوگوں کو بتانا علماء کی اور پیروں کی ذمہ داری ہے۔ اور جب کسی قوم کے لوگ عوام نافرمانیوں اور گناہوں میں ڈوب جائیں اور علماء اور مشائخ گونگے شیطان بن جائیں تو پھر وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے۔ لوگ بھی گناہ میں مبتلا ہیں، اور جب جو رہنما تھے وہ خود وہ گمراہ بھٹکے ہوئے ہیں تو لوگ قوم کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا، یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھ بندھ جائیں، لعنت ہے ان کے کہنے پر۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی گستاخانہ جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ کچھ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار، اللہ کے بارے میں جو بکتے ہو بکتے رہو، کوئی پرواہ نہیں، البتہ حضور علیہ السلام کا ادب کرنا ضروری۔ او بھائی سوچو کہ جس ہستی کے سامنے حضور سر نیاز خم رکھتے تھے اور جس ہستی کی حضور ہمیشہ حمد و ثنا کرتے تھے، جس کے سامنے جھکتے تھے، ساری زندگی جس کے نام پر آپ نے فدا کر دی، اس کے بارے میں تم جو چاہے کہو اور حضور خوش رہیں گے؟
اللہ کا ادب بہت ضروری ہے۔ فرمایا کہ یہ یہود اور نصارہ، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور جو کچھ احکام ان کی طرف نازل ہوئے ہیں، اگر یہ اس کو قائم کرتے، یعنی اس پر عمل کرتے، تو تم دیکھتے آسمان سے رزق ان پر برستا اور ان کے پاؤں تلے سے رزق ان کے لیے فراہم کیا جاتا، تورات اور انجیل پر عمل کرنے سے۔ سوچنا یہ ہے کہ قرآن پر ہم عمل کرنے سے کیا بدحال ہو جائیں گے؟ اللہ ان سے تو یہ وعدہ فرما رہا ہے، تو ہمارے لیے کیا یہ وعدہ نہیں ہوگا؟ ہم جو کچھ پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں اور معاشی تنگی ہم پر طاری ہے، یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے، بلغ، اس کی تبلیغ کیجیے، اسے آگے پہنچائیے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، بڑی سخت تنبیہ بھی ہے اس میں، اور یہ حکم بھی ہے کہ تبلیغ ہونی چاہیے، یعنی تبلیغ پورے قرآن کی ہونی چاہیے۔ قرآن اور پورے قرآن کی تبلیغ کا محور وہ قرآن مجید ہے، یہی دین کی تبلیغ وہ قرآن کی تبلیغ ہے۔ چند باتوں کی تبلیغ سے، یہ چند باتوں پر عمل کر لینے سے دین کی تبلیغ اور تعمیل کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ سارا قرآن ہمارے لیے، سب آیتوں پر، سب احکام پر، جب جہاں جہاں ضرورت ہو، موقع آ جائے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر یہ فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم کچھ نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور تمہاری طرف جو احکام نازل ہوئے ہیں ان کو تم قائم نہیں کر لیتے۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب تک ہم قرآن نافذ نہیں کر لیتے، ہم صفر ہیں، ہم بھی کچھ نہیں ہیں۔ ہماری عزت، ہمارا وقار، ہمارا عروج، وہ سب قرآن سے وابستہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے بنی اسرائیل میں کہ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آتے جو ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتے تھے، تو ان میں کچھ رسولوں کو قتل کر دیتے تھے، کچھ رسولوں کو جھٹلا دیتے تھے۔ اب بھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ شریعت تو ہو لیکن ہماری مرضی کی ہونی چاہیے۔ یہ یہودیوں کا اور ان منافقین کا رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ مسیح ابن مریم میں الوہیت، ان کو الوہیت کا پیکر سمجھنا یہ کفر ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں تیسرا ہے، نہیں، اللہ اللہ عیسیٰ اور مریم، اور کئی روح القدس کو اس میں شامل کر لیتے ہیں، تو خدا ایک ہے، کوئی اس کا خدائی میں شریک نہیں ہے۔ فرمایا کہ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نقصان اور کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر، ان کافروں پر لعنت کی گئی داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر۔ کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ ان کے اندر جو برائی ہوتی تھی یہ اس سے ایک دوسرے کو روکا نہیں کرتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کہ کرنے دو جو کرتا ہے، ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ جب آگ کہیں لگ جائے کسی گھر میں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے گھر میں لگی ہے، لگے رہے، بلکہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ آگ میرے گھر تک بھی پہنچ جائے گی، سب مل کر اس آگ کو بجھاتے ہیں۔ اسی طرح گناہ اور برائیاں ہیں، اگر ان کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے تو جو آج بالکل بے حس اور بے پرواہ ہیں، ان برائیوں میں ایک دن آئے گا کہ وہ ان کی اولاد مبتلا ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دشمنوں کا ذکر فرمایا۔ بدترین دشمن، شدید ترین دشمن یہود ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، یہ نمونہ دیکھنا ہو تو دیکھ لیجئے، ہمارے سامنے انہی دنوں میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ بدترین یعنی انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے لوگوں میں، بدترین دشمن۔ پھر دوسرے نمبر پر مشرکین، جس کا بڑا
جو نمونہ ہے وہ ہمارے پڑوس میں ہے، یہ ہندو، دیکھ لیجئے وہاں پہ کیا کچھ کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، مسجدوں کو شہید کر رہے ہیں، لوگوں کو دین بدلنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور نکاح اور طلاق کے جو اسلامی قانون انگریز کے دور سے چلا آ رہا ہے اس کو بدل کے کہتے ہیں کہ ہندو قانون کے مطابق آپ نکاح بھی کریں اور طلاق بھی کریں، گھریلو زندگی ویسے بسر کریں، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ بدترین دشمن ہے۔ ان کے مقابل میں اللہ نے فرمایا کہ نصارہ یہ اہل ایمان سے مودت میں قریب ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں علماء ہیں، ان میں درویش ہیں، اور اس لیے کہ یہ تکبر نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، اور بڑا نہیں سمجھتے اس کی علامت یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی ہوئی کتاب کو سنتے ہیں تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، حق نظر آ گیا، حق معلوم ہو گیا، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ یہ ایسے جو نصارہ ہیں یہ اہل ایمان کے قریب تر ہیں، ہر زمانے میں یہ رہا، لیکن ہمارے دور میں ہم دیکھتے ہیں نصارہ کی اکثریت کہ وہ یہود سے بڑھ کر مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہود جو کچھ کر رہے ہیں ان کی پشت پناہی یہی نصارہ کر رہے ہیں۔ تو ان کی یہ بات نہیں، یہ ان کی بات ہے کہ جن کے دل پر قرآن کا اثر ہوتا ہے اور جن کا ذکر اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 199 میں فرمایا ہے۔ 10واں حکم دیا گیا، اے ایمان والو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ، حد سے نہ بڑھو۔ کچھ لوگوں کو تقوی کا حیضہ ہوتا ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، نہیں، اللہ نے اپنے دین میں جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھو، اور جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے انہیں حرام ٹھہراؤ۔ اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے اسے کھاؤ، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد قسم کا ذکر فرمایا کہ محمل قسمیں اس پر اللہ گرفت نہیں فرماتا، ہاں جو سوچ سمجھ کر قسم اٹھائی گئی ہو اس پر گرفت فرماتا ہے۔ اگر وہ قسم توڑ دی تو پھر اس کا کفارہ ادا کرو۔ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا، درمیانے درجے کا کھانا کھلاؤ یا لباس پہنا دو، اور اگر یہ نہیں ہے تو ایک غلام آزاد کر دو، اور غلام کی تو صورت باقی نہ رہی، اب وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھو۔ یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ 11واں حکم، اور اس حکم کو سننے سے پہلے یہ بات خیال میں رہے کہ ہمارے زمانے میں کچھ لوگوں نے، جو پڑھے لکھے لوگ، سو کالڈ تعلیم یافتہ، انہوں نے انکار کر دیا کہ شراب حرام نہیں، شراب کی حرمت کا انکار کر دیا کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں۔ اب یہ آیہ کریمہ اس کا مفہوم سنیے اور خود دیکھیے کہ قرآن میں اس کا ذکر، اس کی حرمت کا ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، شراب اور جوا، یعنی اس کا اللہ نے اکٹھا ذکر فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ بت، یہ آستانے اور یہ پانسے سب حرام ہیں، اسی کے ساتھ شراب کا ذکر فرمایا۔ یہ کیا چیز ہے؟ نمبر 1 رجسن، یہ گندگی ہے۔ دوسری چیز شیطانی کام ہے۔ نمبر 3 فجتنبوہ، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ 4 شیطان اس کے ذریعے تمہارے اندر عداوت اور بغض ڈالتا ہے۔ 5 تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ 6 فہل انتم منتہون، تو کیا تم روکو گے؟ 7 اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو اور بچو۔ اگر تم نہیں مانو گے تو پھر جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے کھلے طور پر پہنچا دینا، یعنی اللہ اس کی سزا دے گا۔ اب یہ 7 چیزیں اس میں اللہ نے بیان فرما دی، لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ نے قرآن میں شراب کی حرمت بیان فرمائی، کہتے ہیں شراب پیو، اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 12واں حکم یہ ہے، ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار کے بارے میں تمہاری آزمائش ہوگی۔
دیکھیے جسے شکار کرنے کی عادت ہے نا، اب وہ حج کے لیے جا رہا ہے اور احرام باندھا ہوا ہے اور سامنے شکار آ گیا تو ہاتھوں میں کھجلی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں اس کو ماروں۔ فرمایا کہ آزمائش ہے، احرام باندھا ہوا ہے، اب یہ شکار نہیں کرنا، یہ تمہاری آزمائش۔ ایسا نہ ہو کہ اصحاب سبت کی طرح پھسل جاؤ، وہ جن لوگوں نے مچھلی شکار کرنے کا حیلہ کیا تھا اور پھر شکلیں مسخ ہو گئیں، بندر بن گئے۔ تو ایسا نہ ہو، اس لیے احرام کی پابندی کرو، احرام کی حالت میں شکار حلال نہیں ہے۔ 13واں حکم ارشاد فرمایا کہ احرام کی حالت میں شکار حرام ہے، لیکن اگر پکڑ لیا ہے تو فرض ہے کہ چھوڑ دے، اور اگر مار دیا ہے تو 2 عادل تجربہ کار آدمیوں سے اس کی قیمت لگوائے، اور اتنی قیمت کا مواشی میں سے جانور حد حرم میں پہنچا کر ذبح کرے، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، یعنی کوئی جانور جو اتنی قیمت کا ہے اس کو حد حرم میں لے جا کر ذبح کیا جائے، اور اس سے خود کچھ نہ کھائے، یا اتنی قیمت کا غلہ محتاجوں میں فی محتاج صدقہ فطر کی مقدار وہ تقسیم کر دے، یا جتنے محتاجوں کو غلہ پہنچتا ہے صدقہ فطر کے حساب سے جتنے محتاجوں کو غلہ پہنچتا ہے اتنے روزے رکھے تاکہ دماغ درست ہو جائے۔ اس کے بعد حکم دیا گیا کہ احرام کی حالت میں دریائی اور سمندری شکار تمہارے لیے حلال ہے، یعنی بری شکار یہ حرام ہے، لیکن دریائی اور سمندری شکار یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ظاہر ہے کہ جب سمندر میں یا دریا میں سفر ہو رہا ہے تو اب کھانے پینے کی چیز کہاں سے جا کے کوئی لائے گا؟ تو جو مچھلیاں قریب آ رہی ہیں انہیں پکڑ کر بھون کے کھا سکتے ہیں، اس کی حلت ہے۔ کعبہ کی عظمت کتنی ہے، فرمایا کہ اللہ نے اس کعبہ بیت الحرام اس کو بنایا لوگوں کے لیے، یہ باعث قیام ہے، یعنی اس جہان کی بقا، اس جہان کا قیام، لوگوں کا قیام اس وقت تک ہوگا جب تک کہ کعبہ قائم ہے، اور جب اللہ کو اس دنیا کو فنا کرنا مقصود ہوگا اللہ اسے سب سے پہلے کعبہ کو اٹھائے گا۔ ایک اہم بات فرمائی گئی جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ خبیث اور طیب، ناپاک اور پاک، اچھے اور برے یہ برابر نہیں ہوتے۔ خواہ کبھی خبیث اور گندوں کی کثرت تمہیں بہت عجیب لگنے لگ جائے، ہاں اتنے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور بھائی دیکھو کہ ہیں کیسے، یہ نہ دیکھو کہ کتنے کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو کہ کیسے لوگ ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، تو ان کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ 14واں حکم دیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اشیاء کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو پھر تمہیں بری لگے۔ خاص طور پر جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، کسی نے آ کے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرما دیا، تو اب اس کی ماں نے اسے ڈانٹا کہ بدبخت یہ تو نے کیا کیا؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بچائے رکھا، لیکن دور جاہلیت میں کہاں ان باتوں کا خیال ہوتا تھا، تو مجھے بھی رسوا کرتا، اپنے آپ کو بھی رسوا کرتا۔ تو اس سے ایک اصول اللہ نے دے دیا کہ بے جا قیل و قال کرنا، فضول سوالات کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے سختی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے رسمیں بنائی ہوئی تھیں، خود ساختہ رسمیں، ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں ہیں۔ پہلے یہ سن لیجئے، بحیرہ ایک جانور، بحیرہ وہ جانور جس کا دودھ بتوں کے نام وقف کر دیتے تھے اور کوئی اس جانور کو اپنے استعمال میں نہیں لاتا تھا۔ یہ ذرا دیہاتوں میں جائیں نا، وہاں کئی جانور، کئی بھینسیں یہ فلاں پیر کے نام پر ہیں، یہ فلاں اس کے نام پر ہیں، یہ دودھ صرف انہی کے مزار پر جائے گا، یہ کرتے ہیں لوگ۔ صاحبہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا، جیسے ہمارے ہاں کوئی سانٹھ وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وسیلہ
وہ اونٹنی جو مسلسل مادہ بچے جنے، اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ حامی، وہ نر اونٹ جو خاص عدد میں کراس کر چکا ہو تو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اب اس کا استعمال کرنا، اس پر سوار ہونا، اس کا دودھ استعمال کرنا، یہ سب ہمارے لیے حرام ہو گئی بتوں کے نام پر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام۔ یہ کافر ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے زمانے میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے، افتراء ہے، دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، تو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، اپنے باپ دادا کو ہم نے جس راہ پر چلتے ہوئے دیکھا، جو رسمیں کرتے ہوئے دیکھا، ہمارے لیے بس وہ کافی ہے۔ وہ بھائی تمہارے باپ دادا کے بھی تو باپ دادا تھے، آخر جو پہلے تھے وہ تو ایسے نہیں تھے۔ جیسے مشرکین اپنے باپ دادا کے رسم پر چلتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم بھی تو تمہارے جد امجد ہیں، ان کا دین کیا تھا وہ دیکھو۔ تو بگڑے ہوئوں کی راہ پر چلنا یہ درست نہیں ہے۔ خود انسان کو سوچنا چاہیے اور قرآن پڑھنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے۔ 15واں حکم دیا گیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، اپنا خیال رکھو، اپنے دین کی حفاظت تم پر لازم ہے سب سے پہلے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم صحیح راہ پہ چل رہے ہو تو پھر جو بھٹک گیا ہے اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یعنی انسان تبلیغ کرے، سمجھائے، لیکن اگر کوئی نہ سمجھے تو پھر ان کی وجہ سے انسان اس کی راہ پہ نہ چلے، بلکہ اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنا پہلے خیال رکھو۔ قیامت کے دن ہر شخص نے اپنا جواب دینا ہوگا۔ 16واں حکم، یہ ایک استحبابی حکم ہے۔ مومن کو چاہیے کہ موت کے وقت یا اس سے پہلے، موت کے وقت ہو یا اس سے پہلے جب بھی یعنی ضرورت ہو تو وصیت کرے یا اپنا مال کسی کے سپرد کرے، تو پھر وہ گواہ بنا لیا کرے جو عادل گواہ ہوں، تاکہ اس کی موت کے بعد یا ضرورت کے وقت پھر آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ سورہ کے جو آخری 2 رکوع ہیں اس میں اللہ جل شانہ نے قیامت کا ایک منظر ذکر فرمایا، اور جس میں اللہ کے پیغمبر وہ بھی دربار الہی میں کھڑے ہیں اور لرزہ برندام ہیں، لرزہ برندام، کانپ رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے ماذا اجبتم، کیا تمہیں جواب ملا؟ قوم نے کیا ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں لا علم لنا، پر ہمیں کچھ پتہ نہیں، کانپ رہے ہیں، جواب دینے کی ہمت نہیں۔ انک انت علام الغیوب، آپ سب کچھ جانتے ہیں، ہم کیا عرض کریں۔ یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب شدید ڈر وہ دل میں موجود۔ تو قیامت کے دن اللہ کی شان جلالت، اس کی عظمت اور اس کی ہیبت ہوگی کہ جس میں کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ پھر بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے، سجدے میں، اور خدا جانے کتنے برس گزر جائیں گے کہ سجدے میں ہوں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ تب اذن ہوگا کہ ہاں ارفع رأسک، سر اٹھائیے اور بات کیجئے، سل تعطا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ باقی سب کانپ رہے ہیں۔ اب یہاں حضرت مسیح علیہ السلام جنہیں لوگوں نے اپنا خدا سمجھا ہوا ہے ان کا حال اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ ان سے خاص طور پر پوچھے گا میں نے تم پر یہ کرم کیا، تمہیں یہ معجزہ دیا، تمہیں یہ معجزہ دیا، تو حضرت مسیح کہیں کہ یا اللہ میں نے جو کچھ آپ نے فرمایا، جو دین دیا، بس میں وہی لوگوں کو پہنچاتا رہا۔ ان لوگوں نے جو باتیں گھڑ لی ہیں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ درمیان میں اللہ نے مائدہ کا واقعہ بیان فرمایا کہ حواریوں نے سوال کیا تھا کہ آسمانی دسترخوان ہم پہ نازل ہو جایا کرے، ہم وہ جنتی کھانا کھائیں اور تیری عبادت کیا کریں۔ حضرت مسیح نے سمجھایا لیکن نہ سمجھے، حضرت نے دعا فرما دی۔ تو اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آسمانی کھانا، جنتی کھانا تم پر نازل کر دیا کروں گا، لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ اس کے بعد اگر کسی نے ناشکری کی
دین کی نافرمانی کی، حکم کی نافرمانی کی، تو سزا بھی ایسی دوں گا کہ جہان میں ویسی سزا کسی کو نہ دی ہوگی۔ تو اس سے ایک اصول ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر نعمت کی ناشکری بری ہے، لیکن منہ مانگی نعمت کی ناشکری یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے جب یہ سوال ہوگا تو وہ عرض کریں گے کہ اے اللہ، جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، جس کی تبلیغ کا حکم دیا تھا، میں بس زندگی بھر وہ کہتا رہا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور جب تک میں ان میں موجود رہا میں ان کی نگرانی کرتا رہا۔ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو کنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ہی ان کے نگران ہیں، آپ ہی ان کے احوال سے باخبر ہیں، میں اس کے بارے میں میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اس سے ایک اصول یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اعمال کا جواب دہ ہے، زندگی کے اعمال کا وہ جواب دہ ہے۔ اس کی موت کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا جواب انہیں خود دینا ہوگا، جانے والا اس کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ دو آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا اور ان کی موت ہو گئی۔ جی، اللہ نے اس سورہ میں یہ فرمایا وَإِذْ كَفَفْتُ عَنْكَ بَنِي اسرائیل، جب ہم نے بنی اسرائیل کو آپ سے روکے رکھا، یعنی زندگی میں بھی وہ حملہ نہیں کر سکے، اور جب عین اس موقع پر لے گئے تو تب بھی وہ حملہ نہیں کر سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اب بھی زندہ آسمانوں پر موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ارشاد کے مطابق قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور کافروں سے جہاد فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، قرآن کی برکت سے ہماری دنیاوی اخروی تمام مقاصد پورے فرما۔ اے اللہ، رمضان اور قرآن کے وسیلے سے سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطن کو ترقی اور استحکام عطا فرما، فتنہ و فساد کی آگ کو اپنی رحمت سے ٹھنڈا فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔